نیو یارک شہر دور دور تک پھیلی عمارتوں اور آبادیوں کے نظاروں سے بھرا ہے، لیکن اب اس کے بہت سے دفاتر خالی پڑے ہیں۔ اس وقت دفتر آنے والے لوگوں کی شرح عالمی وبا سے پہلے کے مقابلے میں صرف 43% ہے اور جمعے کے روز یہ 21% ہو جاتی ہے۔ ملازمین کے دفاتر نہ آنے کی وجہ سے علاقے کے ریسٹورنٹس اور دوسرے سٹورز کو $12 ارب کا نقصان ہوا، جس سے بہت سے کاروبار بند ہو گئے۔ لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ ان عمارتوں کی قیمتوں کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہ کووڈ کی وجہ سے شروع ہوا، لیکن اس سے خاص طور پر دفتری عمارتوں کی مالی قدر پر بہت زیادہ اثر پڑا، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ ان تبدیلیوں کے باعث گزشتہ 2 برسوں میں ان کی مالیت میں تقریباً $400 ارب کی کمی ہوئی۔ نیو یارک شہر کے 2/3 دفاتر کے کرایوں کے کانٹریکٹس کی اگلے 3 یا 4 سال میں تجدید ہوگی۔ وین نیووربرگ کہتے ہیں کہ اس سے نیو یارک کی مارکیٹ کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ میں کہوں گا کہ آفس مارکیٹ کو ابھی ایک اور دھچکا لگنے والا ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مستقبل میں ان کانٹریکٹس کی تبدیلیوں کا اندازہ لگائیں تو نیو یارک کے شہر کے دفتروں کی مالی قدر میں مجموعی طور پر تقریباً 40% کمی ہوگی۔ اگر گھر سے کام کرنا ایک معمول بن گیا تو نیو یارک شہر کا کیا ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے کہ نیو یارک سمیت بڑے شہروں میں ممکنہ بدترین صورتحال یہ ہوگی کہ ملازمین دفتر واپس نہیں آئیں گے اور یہ کام کا ایک نیا انداز بن جائے گا۔ تب بہت سے مرکزی تجارتی علاقے خالی اور غیر آباد ہو جائیں گے، جہاں ٹیکس سے آمدنی کم ہو جائے گی اور صورتحال کو مستحکم کرنے کے لیے انتظامیہ کے پاس کافی رقم نہیں آ رہی ہوگی، اور ہم مسلسل گرتے ہوئے اس سلسلے کی اہمیت میں آ جائیں گے۔ اگرچہ نئی ریسرچ وسیع تر کمرشل ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی اچھی پیشن گوئی نہیں کرتی، لیکن 425 پارک ایونیو پر واقع اس جیسی پرتعیش عمارتوں کے لیے لمبی مدت پر کرائے کے تقریباً تمام کانٹریکٹس پورے ہو چکے ہیں۔ ان عمارتوں میں بہت سی سہولیات ہیں، مثلا مراقبے کے کمرے، کرایہ داروں کے لیے اعلیٰ ترین درجے کے شیفز کی جانب سے دفاتر میں پکے ہوئے کھانوں کی فراہمی اور ایک بہترین کافی بار۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم نے اس ویژن کے ساتھ اسے بنایا ہے کہ اسے ہمارے شراکت داروں کو تعمیر کرنا ہوگا، کیونکہ ہم کرائے کے ایسے مزید کانٹریکٹس کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں جس پر دستخط ہوں گے۔ ہماری 86 سے 89% عمارتیں اس وقت آباد ہیں۔ لیکن پرتعیش دفاتر کی ایسی چند عمارتیں مینہٹن کی کمرشل ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا صرف ایک معمولی حصہ ہیں۔ اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے نیو یارک شہر کے میئر ایرک ایڈمز نے حال ہی میں زیریں مینہٹن میں ایک دفتر کی عمارت کا دورہ کیا، جسے اپارٹمنٹس میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لب لباب یہ ہے کہ ہمیں دفاتر کی عمارتوں کو نیو یارک کے شہریوں کے لیے رہائش گاہ میں تبدیلی کے کام کو آسان تر بنانا ہوگا۔ اس عمارت کی طرح جس کا ہم نے ابھی دورہ کیا ہے، ہم دفاتر کی کئی لاکھ مربع فٹ جگہوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دفاتر کی عمارات کو رہائش گاہوں میں تبدیل کرنے کی حالیہ کوششیں اور نیو یارک شہر کے بھرپور ثقافتی اور کھانے پینے کے مقامات کے پیش نظر ابھی بھی یہ امید باقی ہے کہ نیو یارک شہر ریموٹ ورک کے دیرپا اثرات سے بچنے کے لیے کافی لوگوں کو اپنی جانب راغب کرے گا۔ ایرون رینن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔